جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے خان صاحب اس کے لیے تخت اور تاج تو ضروری ہوتا ہی نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ حاکم بھی ہو. اگر حکومت اللہ کی حجت کے لیے ضروری ہوتی فرعون تخت میں بھی لانتی تھا. موسیٰ جنگلوں میں بھی اللہ کا نبی تھا. عزیز مصر تخت میں بھی ملعون تھا. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا. اللہ کی حجت کے لیے تخت تاج حکومت کوئی ضروری نہیں ہوتی. حاکم کرتا ہے جسم پہ حکمرانی, حجت کرتی ہے روحوں پہ حکمرانی. اب موسم بھی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں, لہذا جلدی جلدی میں نتیجے پہ لے کے جانا چاہوں. جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے, توجہ پوری رکھیے گا, جب رسول نے مکہ میں اعلان رسالت کیا تو مکہ کے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے. ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے. تنہائی میں جا کے کہنے لگے, اے عبداللہ کا بیٹا, اگر تو کہتا ہے تیرے اللہ کو مانے تو ہم مانتے ہیں, تیرے اللہ کو نہ ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے, مان لیں گے. ہم اتنے خداؤں کو جو مان رہے ہیں, جہاں اتنے خدا مان رہے ہیں وہاں تیرا بھی ایک مان لیں گے. اور تیرا خدا ماننے کے لیے ہمیں آسانی ہے, تیرا تو نظر بھی نہیں آتا, لہذا ہم اسے مان لیتے ہیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں, ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے. رسول نے فرمایا پھر جھگڑا کس بات پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے, اپنا خدا منوا, ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ. مجھے خبر ہے کہ میں جھنگ کی دھرتی پہ آپ سے مخاطب ہوں. اگر اب بھی آپ بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں. عرب کے کافروں نے کہا تھا اپنا ایک سچا منوا, ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر. یہ کافروں کا شروع سے پروگرام ہے, کہتے ہیں سچا منوا, جھوٹے پہ لعنت نہ کر. اب جن بندوں کو حلق تک اتحاد آیا ہے, اتحاد ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, وہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نبی سے زیادہ خلق عظیم کا مالک بھی کوئی تھا جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی. اس نے مکے والوں سے یہ کہہ کے اتحاد نہیں کیا کہ تم بھی اپنے مانی جاؤ میں بھی اپنے مانے چاہتا ہوں. اس نے کہا میری نبوت بچے گی نہیں جب تک جھوٹوں پہ لعنت رہے گی. یا تو مجھے بتاؤ کیا آج تمہارے پاس نبی سے زیادہ اسلام ہے؟ نبی نے اتحاد نہیں کیا. نبی نے کہا اتحاد ایک ہی بات پہ ہوگا, صرف میرے کو مانو. بات بالکل ایک جملے میں بند کرنے لگا. اتحاد عقیدے پہ رہ کے ہوتا ہے, عقیدہ چھوڑ کے نہیں ہوتا. یہ کون سا اتحاد ہے جو آج ہو رہا ہے؟ جو آل محمد کا گستاخ ہو اسے بھی سزا ملنی چاہیے. لہذا تو ہمارے پیروں کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں منبر سے کہہ رہا ہوں, تو آل محمد کی عزت نہیں کرنا چاہتا نہ کر. تو شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتا. جب بات شروع ہوتی ہم بھی علی کو مانتے ہیں, ہم بھی علی کو مانتے ہیں. اگر تو علی کو مانتا ہے پھر انہیں کیوں مانتا ہے جنہیں خود علی نہیں مانتے؟ علی ولی اللہ ڈٹ جانے کا نام ہے. فوراً کہا
مالک حسین عزت عطا فرمائے. نبی نے فرمایا یہ اتحاد نہیں ہوگا. بات جائے گی امام رضا علیہ السلام پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے اتحاد نہیں کرتا. پھر عرب کے کافروں نے فوراً نبوت کو لالچ دینا چاہا. تمہید میری وہی ہے, اسی پہ میں نے نتیجہ دینا ہے کہ حجت کو تخت اور تاج نہیں چاہیے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ایسے کر, ہم تجھے غیر مشروط طور پہ عرب کی بادشاہت دیتے ہیں اور ایک بڑے گھر سے رشتہ بھی لے کے دیتے ہیں. نبی کا جواب اسلامیات میں لکھا ہے, دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو, میں پھر بھی تمہاری حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری حکومت کے لیے میں مذہب چھوڑ دوں؟ انہوں نے پہلی بار پہلے نبی کو, پہلی حجت کو, 14 میں سے پہلے کو حکومت کا لالچ دیا. نبی نے ٹھوکر مار دی. یہی حکومت علی کے دروازے میں بھکاری بن کے آ گئی. علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے. یہی حکومت دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے چہرہ پھیر کے کہا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے. یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی. حسین نے کربلا میں 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی. یہی حکومت سجاد کے سامنے روب بن کے آ گئی. سجاد نے شام کی گلیوں میں رول کے مار دی. یہی حکومت باکر کے سامنے آئی, باکر نے کم سنی میں شکست دے دی. یہی حکومت جہالت بن کے جعفر صادق کے سامنے آئی, جعفر نے خطبوں سے اڑا کے رکھ دی. یہی حکومت کاظم کے سامنے آئی, کاظم نے حکمت عملی سے تبدیل کر دی. رضا کا دور آیا, وہی مکے والے کافر, وہی مزاج مسلمانوں کے لباس میں رضا کے سامنے آ کے کہتے ہیں حکومت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے. جو لالچ پہلے کو دیا تھا, وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی. میں نے لمحوں میں آپ کو تاریخ کا سفر کروا دیا. میں نے ایک ایک حجت کا دور نہیں پڑھا, ہر حجت نے تخت کو ٹھوکر ماری. فرمایا جب پہلے محمد نے قبول نہیں کی, پہلے محمد کو بھی کہا حکومت لے رشتہ لے. 8واں محمد آیا, لالچ پھر وہی آ گیا. ہم تجھے حکومت بھی دیتے ہیں, ہم تجھے رشتہ بھی دیتے ہیں. 8واں شہنشاہ ولی عہدی دی گئی امام رشید نے. جو لوگ اعتراض کرتے اگر مامون ظالم تھا امام نے ولی عہدی قبول کیوں کی؟ عزیز مصر کے لیے اللہ نے یوسف کو ولی عہد بنایا تھا. یہ ولی عہدی نہیں تھی. اور مامون رشید نے بھی امام کو ولی عہدی امام سے محبت کی وجہ سے نہیں دی تھی, سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور امام نے بھی ولی عہدی اس کی حکومت کی وجہ سے قبول نہیں کی. امام نے کہا جہاں مدینے بیٹھ کے یہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتا, میں اس کے دربار میں بیٹھ کے اس کی دھجیاں اڑا دوں. مدینے امام سے ملنے پہ پابندی, اور اسی امام کو ولی عہد بنا کے سلطنت کا مالک بنا کے دربار میں بٹھا دیا. جب پہلے دن امام آ کے دربار میں بیٹھے, امام رشید نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کی بیعت کروائی جائے. امام نے کہا کرواؤ بیعت. دربار کھچا کھچ بھر گیا. امام تشریف فرما, پورا دربار یوں بھرا پڑا. امام اپنی مسند میں بیٹھے ہوئے. امام رشید قریب آ کے کہتا ہے کہ مولا وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کریں. کہنے لگا آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بیعت کریں گے. امام نے مامون کا چہرہ دیکھا, تجھے نہیں پتا حجت کسی کی آگے یوں نہیں کرتی. کو بیٹھا ہوا ہے جو سننے کے لیے آیا. امام وقت کسی کے آگے یوں نہیں کرتا جو امام رضا سننے کے لیے آئے. امام رشید نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے کہا ایسے نہیں. کہنے لگا مولا ہم تو ایسے ہی کرواتے ہیں, ہمارے تو جتنے بھی گزرے سب نے ایسے کروائی. امام نے تم ایسے کرواتے ہو, ہم تو غدیر سے ایسے ہی کرواتے ہیں. رسول نے غدیر میں علی کا ہاتھ پھیلایا نہیں تھا, بڑھایا تھا.
ہاتھ پھیلا کے بیعت نہیں لیتے، ہم ہاتھ اٹھا کے بیعت لیتے۔ امام رشید فوراً دیکھ کے کہنے لگا ایسے بھی بیعت ہی کرنی ہے، ایسے بھی بیعت ہی کرنی ہے، مقصد بیعت ہے، ہاتھ اٹھانے اور پھیلانے میں فرق کیا ہے؟ امام فوراً بولے، امام نے فرمایا ایسے حکم الہی ہے، ایسے انکار الہی ہے۔ کہنے لگا کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے کرواتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ یہ بیعت خلافت والے کرواتے تھے، یہ امامت والے کرواتے تھے، یہ سقیفہ سے شروع ہوئی تھی، یہ غدیر سے شروع ہوئی تھی۔ جنگ میں جملہ ضائع ہو گیا، میں دکھ لے کے جاؤں گا۔ اب پتا چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے۔ بادشاہ حسین تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے۔ بندے الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے آتے، ہر دروازے پہ ڈور ٹو ڈور کمپین۔ ایک دروازہ ایسا آتا ہے کہ امیدوار کا نظر اٹھتی ہے، اوپر ایک پرچم لگا ہوتا، امیدوار تھا پی ٹی آئی کا، پرچم ہے مسلم لیگ نون کا۔ مجھے بول کے بتاؤ وہ دروازہ دستک دے گا؟ وہ گزر جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ گھر رہ گیا، وہ کہتا چھوڑو، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اللہ جانے میں جھنگ میں بیٹھا ہوں یا کہاں بیٹھا ہوں، انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے، نہ یہ روب میں آئیں گے نہ یہ لالچ میں آئیں گے۔ اب انہوں نے چھت پہ پرچم لگا کے اعلان کر دیا ہے ہمارا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے۔ ہم شیعہ چھتوں پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ علی کا منکر علم دے کے سمجھ جائے، دروازے کی دستک نہ دینا۔ یہ سقیفے والا گھر نہیں، غدیر والا گھر۔ یہ اب بکیں گے نہیں، یہ اب جھکیں گے نہیں۔ مولا حسین بسم اللہ صاحب۔ بسم اللہ صاحب۔ بیعت کروائی جا رہی ہے۔ امام کی بیعت ہو چکی، بیٹا بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے، بیعت ہو چکی امام کی۔ اب امام ولی عہد ہو چکے ہیں۔ اب دربار میں امام نے مامون رشید سے کہا سیاست کے معاملات کو تو چلائے گا، مذہب کے معاملات کو میں چلاؤں گا۔ آل محمد کے ہاں سیاست نہیں ہوتی، سیاست میں کبھی جھکنا پڑتا ہے، کبھی رکنا پڑتا ہے۔ امامت کے ہاں تغیر نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا سیاست تو کرے گا، مذہب کے معاملات میں تو نہیں آئے گا۔ ہاں لشکر بھیج، جو کرنا ہے کر، سیاست کر، شریعت پہ فتویٰ نہ دینا، مذہب کا کوئی مسئلہ نہ بتانا۔ وہ جب تک میں بیٹھا ہوں مذہب ہم بتائیں گے۔ اب دیکھا امام کا ولی عہدی قبول کرنے کا جواز کیا تھا۔ وہ تخت پہ حکومت کر رہا تھا، امام اسی کے دربار میں مذہب اہل بیت پھیلا رہے تھے۔ مامون رشید دربار میں بیٹھا ہوا ہے، چند لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ مامون تو خلیفۃ المسلمین ہے، تو حاکم وقت ہے، تجھے تو چاہیے کہ مسلمانوں کے جو پریشانی کے حالات ہوں ان میں تو ان کا ساتھ دے۔ کہنے لگا ہاں بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو بارش بھیج۔ بالکل مجھے خبر ہے کہ میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا اب لفظوں سے بھی آپ کو پہرے دینے پڑتے۔ بالکل عین وہی لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے کہا بارش تیرے کہنے پہ نہیں آ سکتی۔ مامون رشید پہلے ہی جلا بھنا تھا کہ ولی عہدی دی اور میری سلطنت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ دیکھے کہ لگا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں قدرت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔
جاؤ واپس. لوگ نکل رہے تھے، رضا داخل ہو رہے تھے. امام رضا نے دروازے سے روکے جاتے ہوئے لوگوں سے کہا کیا پوچھنے آئے تھے؟ کہنے لگے بارش کہنے آئے تھے اور یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. امام نے کہا رکو، واپس آؤ. واپس ہٹایا امام نے. مامون رشید دیکھے کہنے لگا آپ کر سکتے ہیں؟ امام جلال میں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جو 8ویں بادشاہ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، جن کے ہاتھ کشکول بنے ہیں مشہد والے کے آگے، امام نے فرمایا بارش کیا، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. امام رشید دیکھ کے کہنے لگا تو پھر بھیجیں. امام نے کہا ایسے نہیں، کل میدان سجا. میں دربار میں بارش کہہ کے بھیج دوں، تو کہے رضا کے کہنے پہ ہوئی نہیں. کل میدان سجا، سرکاری منادی سے کہہ اعلان کروائے کل مرد و زن اکٹھے ہوں میدان میں. بارش کی ذمہ داری میری. سرکاری منادی نے ندا کرنی شروع کر دی میرے مولا آپ نے دربار میں بارش کیوں نہیں برسائی، میدان کیوں سجایا؟ فرمایا ہر علی کو کوئی غدیر چاہیے. کو بیٹھا ہے جو سن رہا ہے، غدیر نبی نے بنائی تھی اس علی کی ولایت کے لیے. میں غدیر سجاؤں گا اپنا ولایت منوانے کے لیے. میدان سجاؤ، مرد و زن کو بٹھاؤ. اعلان ہو گیا، مرد و زن اکٹھے ہو گئے. اتنی سخت گرمی تھی، حیوانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، پرندے سہمے ہوئے بیٹھے تھے، زمین سوکھ چکی تھی، دانا زمین کے سینے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے، امام کا انتظار ہو رہا ہے. جنگ والوں صرف انسان امام کا انتظار نہیں کر رہے، پرندوں بھی شجر بے رضا کا راستہ دیکھ رہے تھے. زمین بھی امام کے قدم چومنے کے لیے ترس رہی تھی. یا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے چہرے پہ امید کی کرن آئی. امام رضا اپنے گھر سے نکلے، لوگوں نے امام کی طرف دیکھا، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، چہرے پہ حسن کا حسن سجا ہوا، آنکھوں میں حسین کی کریمی لی ہوئے، ماتھے پہ سجاد کے سجدے کا نشان، سینے پہ باکر کا حلم، زبان پہ جعفر کی صداقت، ہاتھوں پہ کاظم کی عطا، توحید کے تیور. امام کے قدم چلتے ہوئے، امام کے قدم چلتے ہوئے، چلتے چلتے امام لوگوں کے جم غفیر میں پہنچے. لوگ انتظار کر رہے تھے. فرزند رسول آ گئے، علی کا بیٹا آ گیا، بطول کا بیٹا آ گیا، امام وقت آ گئے. امام پہنچے. اب کتابیں کہتی ہیں کہ امام نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ امام کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان دیکھ رہا تھا. امام نے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بڑھا گا، بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. جو سننے کے لیے نہیں، مانگنے کے لیے آئے. بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ، بارش بھیج. یوں ہاتھ اٹھے، کتابیں کہتی ان انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے. لوگوں کی نظریں آسمان پہ تھی، سیاہ بادل چاروں طرف سے. امام نے بادل کے ٹکڑے کو چلاتے چلاتے قوم کے سر پہ کھڑا کیا. امام نے ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا، انگلیوں کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی، زمین پہ پانی جل تھل کرنا شروع ہو گیا. حیوانوں کے چہرے پہ خوشی آ گئی، انسانوں کے چہرے پہ زندگی آ گئی. زمین توم رہی تھی ابو تراب کے بیٹے کے قدم. ادھر کائنات میں یوں خوشی کا سما ہوا. امام نے منہ آسمان کی طرف کر کہا اتنی بھیج جتنی یہ برداشت کر سکے. اگر امام رضا یہ جملے نہ کہتے بارش آج تک ہوتی. امام نے جم غفیر میں کھڑے ہو کے کہا ہم صرف برساتے نہیں، ہمارے امر کے ساتھ یہ رکتی بھی ہے. فرمایا بھیج رحمت والی. ادھر میدانوں میں پانی بھر گیا،
جتنا زمین کو پانی چاہیے تھا زمین لے چکی، جتنا پرندوں کو چاہیے تھا پرندے لے چکے، جتنا انسان کی طلب تھی انسان لے چکا۔ جب ہر ایک کی طلب پوری ہو گئی، ہر ایک کی خواہش پوری ہو گئی، امام میدان سے نکلے۔ امام کا میدان سے نکلنا تھا، میدان سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، واہ رضا، واہ علی ابن موسیٰ، واہ علی کا بیٹا، واہ رسول کا بیٹا۔ کیا کہنے امام وقت، کیا کہنے تیرے نبی کا بیٹا۔ امت امام کو مرحبا کی صدائیں دے رہی تھی۔ یا مامور رشید کا مشیر حمید بن مہران یہ دوڑتا ہوا دربار میں آیا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی اللہ محمد، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، حضور خیریت مزاج میں کر دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے سب حضرات مل کر بآواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادر ذی وقار عزت مآب جناب علی رضا کھوکر صاحب، مصائب کے حوالے سے ایک بہترین اور منفرد لہجہ۔ اجازت ہے میں بات مکمل کروں؟ بس فضائل کے حوالے سے آخری بات۔ حمید بن مہران نے جا کے کہا، مامون بارش ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ کہنے لگا امام رضا پہنچے۔ کہنے لگا امام رضا نے کیا کہہ کے بارش برسائی؟ اس کا امام نے کہا تھا، بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ۔ اور لوگوں نے تو مرحبا کی صدائیں دے دی۔ مامون تیری حکومت گئی، تیرا تخت گیا، آج تو امام کا اختیار لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو کتابوں سے مٹا رہا تھا، تو مولوی خرید رہا تھا، میدان میں امام کا اختیار دے گیا۔ امام نے دکھا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حمید بن مہران نے یہ کہنا تھا، یا مامون کے چہرے پہ موت کی افسردگی آئی، موت کی زردی آئی۔ مامون رشید ابھی سوچ رہا تھا، یا امام رضا کا پہلا قدم دربار میں آیا، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، خوش آمدید آ کے مامون رشید کو امام رضا کی تعریفیں سنا رہے تھے، یا امام کے قدم دربار میں آنا تھا۔ مامون رشید دے کے کہنے لگا، فرزند رسول بارش تو ہو گئی، لیکن آپ نے تو کل کہا تھا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہاں کہہ کے گئے تھے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، میدان میں جا کے اللہ سے دعا مانگ لی۔ اگر اللہ سے دعا مانگ کے بارش کروانی تھی تو وہ میں بھی مانگ سکتا تھا، یہ بھی مانگ سکتے تھے۔ پھر تیرا کمال کہاں ہے، تیرا اختیار کہاں ہے، تیری ولایت کہاں ہے؟ ادھر سارے دربار نے مامون کو دیکھا کہ بڑا اچھا سوال کیا امام پہ، کہ امام نے تو کہا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، پھر میدان میں جا کے اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ اتنا کہنا تھا۔ لوگوں کی نظریں امام کے چہرے پہ گئی۔ اب امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، علی والے تیور آئے۔ امام نے یوں دربار کے چاروں طرف دیکھا، جب دربار میں کلین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا جس میں دھاگے کے ساتھ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے انگلی کا اشارہ کیا، شیر تھارتا ہوا دربار میں دوڑا، پورا دربار خالی ہوا۔ مامون تخت کی آخری سیڑھی پہ جا کے بیٹھا۔ مامون رضا یہ کیا کیا؟ فرمایا ہم جو چاہے، ہم جو چاہیں۔ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے۔ میدان میں الوہیت کو منوایا، دربار میں ولایت کو منوایا، بھرے میدان میں اللہ منوایا، اور پھر دربار میں آ کے اپنی ولایت کو منوایا۔ دشمن کے دربار سے جو مرحبا کی صدائیں سنتا ہو اسے رضا کہتے ہیں۔ امیر ترین امام، 8 صحن، مشہد میں امیری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال، سونے کے دروازے اور چاندی کی زری، اور زیارت پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا غریب الغرب۔